آج کل پاکی صفائی کا اونچا معیار کیوں نہیں اپنایا گیا ہے؟ پوری امت پر تو یہ بات آپ نہیں لاگو کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے مسلم ملکوں میں جا کر دیکھیں، مثلا ترکی جا کر دیکھیں. آپ، مجھے ترکی جانے کا موقع ملا ہے. پاکی صفائی کا بڑا اونچا معیار. متحدہ عرب امارات، دبئی وغیرہ آپ جا کر دیکھیں، وہاں پان لے کے نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ آدمی پان کھائے گا، تھوکے گا، گندگی کرے گا، زبردست فائن لگے گا. ایسے ہی جن ممالک میں معاشی حالات اچھے ہیں، دولت ہے، وہاں پر پاکی صفائی کا معیار بہت اونچا ہے. اب رہا ہندوستان، یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی ایک ہی ٹائپ کے ممالک. یہاں پر غربت بھی ہے، یہاں پر کچھ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اور بہت سے سماج کے ایسے طبقات ہیں جو محروم طبقات، ڈپریوٹ کلاسز، تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یا کہیں جہالت ہے اور تعلیم کی کمی. ایسی جگہوں پر بھی بدن اور ماحول کی پاکی صفائی پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مسلمانوں میں پھیلائیں، دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی معاشی سطح کو ہم اونچا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے اندر احساس و شعور پیدا کریں، انہیں تعلیم دیں، کیونکہ اس سے اسلام کا، مسلمانوں کا ایک بہت غلط تعارف لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ہر شخص جو جاننا چاہتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی سے جاننا چاہے گا. ہر شخص قرآن و حدیث نہیں پڑھ سکتا ہے. ہماری تعلیمات کتنی اونچی کیوں نہ ہو، اگر ان تعلیمات پر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی غلط نمائندگی کریں گے اور اسلام کی غلط تصویر بنے گی. اس لیے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء کو، ہمارے ائمہ کو، خطبہ کو، سب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور پاکی صفائی کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی گندگیوں اور خرابیوں سے سماج کو محفوظ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے، اس کو بھیجا ہے جناب ارشاد احمد خان صاحب نے تاج المساجد بھوپال سے. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ہر کام کرنے کا ایک متعین وقت نظر آتا ہے. نماز کا ایک وقت ہے، زکوٰۃ متعین ہے، روزہ اور حج کا وقت متعین ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وقت کی پابندی نہیں. آخر ہمارے اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ یہ برائی ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟ صحیح توجہ دلائی ہمارے بھوپال کے ان دوست نے. نمازی کے بارے میں دیکھیے، نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو دن کے 5 اوقات میں گویا کھوٹوں کی طرح گاڑ دی گئی. مینار ہیں جو 5 مینار دن بھر میں بلند کیے جا رہے ہیں، تاکہ پوری زندگی ان میناروں کے درمیان آ جائے اور وہ درست ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں اگر پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی لیٹ آ رہا ہے تو امام 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کرے گا. اور نہ کسی کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہے. غریب، امیر، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ لوگ، کم سمجھ لوگ، صاحب دانش لوگ، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور وہاں وقت کی پابندی کی جاتی ہے. وہاں سکھایا جاتا ہے کہ 1 منٹ کی تاخیر بھی مت کرو، وقت پہ کام کرو. لیکن یہ جو پنکچوالٹی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بھی ہمارے مشرقی ممالک کی، خاص کر ہندوستان وغیرہ کی ہماری عام خرابی. یہاں پر ٹرینیں بھی لیٹ چلتی ہیں، یہاں پر وقت پہ کام شروع نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک عام خرابی ہے. لیکن نماز تو ہمیں سکھاتی ہے، اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت پہ کرو. مجھے بڑی اچھی بات یاد آتی ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب قرآن کے ایک مفسر اور شارح تھے مرحوم. انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ اگر تم نے کسی کام کو اس کے وقت پہ نہیں کیا تو سمجھو کہ تم اس کام کو کبھی نہ کر سکو گے، کیونکہ آنے والا ہر لمحہ اپنے ساتھ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض لاتا ہے. تو کام تو کرنا ہی ہے، اسے کیوں ٹال کے کیا جائے. کبیر داس نے بھی کہا تھا، مشہور شاعر قدیم دور کے ہندی کے، کہ جو کل کرنا ہے تجھ کو کام وہ آج کر، اور آج جو کرنا ہے وہ ابھی کر، کیونکہ ایک لمحے میں قیامت آ سکتی. لہذا وقت پر کام کر اور ٹھیک طریقے سے کام کر. اور لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھ لو صدی گئی. صحیح. بلکہ ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ کی نظروں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی.
ایک بار فیصل اوارڈیز کی میٹنگ ایک ہوئی تھی، اس میں رشیا کے ایک فیصل اوارڈی تھے، انہوں نے کہا کہ اگلا میرے کچھ سوالات ہیں، اگر کوئی اس کا جواب دے تو اگلا فیصل اوارڈ اس کو ملنا چاہیے. جی. اور وہ سوالات یہ تھے کہ سب سے پہلی آیت قرآن میں نازل ہوئی اقرا، یعنی اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت، اس کے باوجود مسلم الٹریٹ کیوں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ہاں صفائی کا بہت اہتمام کیا گیا ہے، جو دوسری سورہ نازل ہوئی ہے اسی میں کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پہلے میں اقرا اور دوسری سورہ میں جو ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جی، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس کا جواب دے کہ ہر چیز اسلام میں متعین، زکوٰۃ کا وقت متعین، حج کا وقت متعین، نماز کا وقت متعین، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اس کے باوجود مسلمان کیوں پیچھے رہتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں؟ بلکہ ایک بار OIC کی میٹنگ جس وقت ہونی تھی اس سے 9 گھنٹے بعد شروع ہوئی، جی. وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ مسلم ممالک کی، اور اس کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے جو وقت متعین تھا اس سے 9 گھنٹے لیٹ. اس سے یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنا صرف اسی خطے کے لوگوں کی یہ شناخت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس میں ملوث ہیں. تو اس کا جواب پوری امت کو دینا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے ناظرین کو بھی اس پروگرام کے، اور ایک ایک شخص کو. کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر ناداں عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. الفاظ کام نہیں کر سکتے ہیں، اعمال کی ضرورت. کسی نے کہا ہے انگلش میں کہ لیٹ یور ڈیڈس اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے جائیں، نعرے لگائے جائیں، نصیحتوں کے انبار لگا دیے جائیں، کتابیں لکھ دی جائیں، اس سے کام نہیں چلے گا. پوری امت کو، امت کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچے کو، ہر ایک کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ خرابیاں ہمارے ہاں کیوں، تعلیم میں ہم کیوں پیچھے ہیں، وقت کی پابندی ہم کیوں نہیں کرتے ہیں، سستی اور کاہلی ہمارے پاس کیوں. اور ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، جیسے ایک ٹی وی کے سٹیج پر دنیا دیکھتی ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارا رب جس کے پاس ہم کو جانا ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ یہ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں. اور دنیا بھی دیکھ رہی، اور ہم دنیا میں اسلام کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، لہذا ہمیں اس معاملے میں جلد از جلد سنبھلنا چاہیے اور اپنے عمل سے ان سارے الزامات کی سیاہی کو دھونا چاہیے. ہم جب آتے ہیں، ایک تو ہم کرتے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم مغربی تہذیب کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، اور صرف اس کی عریانیت ہی کو لے کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر عریانیت پائی جاتی ہے، جبکہ ان کے اندر پنکچولیٹی اور وقت کی پابندی، کام اور محنت، یہ چیزیں ہم کو وہاں سے لینی چاہیے، لیکن ہم نہیں لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور ارسال فرمائیں، اور خطوط میں آپ اپنے ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ آپ کے سوالات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے جوابات فوری طور پر دینا چاہتے ہیں. خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. احمد و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کے لیے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے امت کے لوگوں کو ہدایت کی کہ لوگوں کو ان کی منزلت، ان کے مقام کے مطابق رکھا کرو اور وہی سلوک کیا کرو. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر داعی اپنے مدعو کی، جو دعوت دینے والا ہے، اپنے لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھتا
ان کے مزاج کو نہیں جانتا تو وہ اپنا پیغام نہ ان کو سمجھا سکتا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہوتا ہے کہ ہر رسول اپنے لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق بلائے، دعوت دے۔ اب لوگ تو مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، افراد مختلف ہوتے ہیں، جماعتیں مختلف ہوتے ہیں، قبیلے مختلف ہوتے ہیں، اور ان سب کا مزاج جو ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، نفسیات الگ ہوتی ہے، جس کو ہم بنیادی طور پر سائیکی کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ ہونے کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ داعی اور رسول ہمیشہ ہر شخص سے اور ہر جماعت سے اس کے خیال اور مزاج کے مطابق گفتگو کرے۔ اس کی مثال موجودہ دور میں حکیم اور ڈاکٹر کے نسخے سے دی جا سکتی ہے۔ بیماری ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر شخص کا ٹیمپرمنٹ الگ ہوتا ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، لہذا اس کو دوا الگ الگ دی جاتی ہے اسی بیماری میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی بیماریوں کے بھی حکیم تھے اور دوسرے جسمانی بیماریوں کے حکیم تھے، تو آپ تو انسان کے بشرے کو، اس کے چہرے کو، اس کے شخصیت کو دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے کہ اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو آپ عام طور سے قرآن مجید کی آیتوں میں اور اس سے زیادہ حدیث میں پاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل حج کرنا ہے، کسی حدیث میں فرمایا سب سے افضل عمل جہاد ہے، کسی حدیث میں فرمایا کہ سب سے افضل عمل والدین کی خدمت ہے۔ یہ جو مشکل پیش آتی ہے کہ کون سے اس میں سے افضل عمل ہے، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو آدمی آتا تھا سوال کرتا تھا اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے آپ فیصلہ فرماتے تھے، یہ کام کرو۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا حضور میں اس سال حج کرنے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں والدین ماشاءاللہ ابھی زندہ ہیں۔ کہنے کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ دوسرے سال پھر وہ آئے تو پھر وہ کہا کہ ماں کی خدمت کرو، پھر تیسرے سال ماں کی خدمت کرو، چوتھے سال جب وہ آئے تو کہا کہ اب اپنے والد کی خدمت کرو۔ آپ نے اس کو بنیادی طور پر ان کے لیے ضروری قرار دیا اور حج کا جانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بنیادی فرق صرف رسول سمجھ سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ مزاج کو پہچان لیتے تھے کہ اس شخص میں کہاں کمی ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، لہذا اسی کے مطابق آپ اس کی ہدایت لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا کہ ہمیشہ لوگوں کو مختلف قسم کی ہدایات دی گئی ہیں کہ کمزور آدمی کو کیا چیز دینی چاہیے، طاقتور کو کون سی دوا دینی چاہیے، اور جو آدمی ضرورت معاشی طور پر ہے اس کو کس طرح سے دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اسلامی تعلیمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عطایا میں اور آپ کے ذکر میں کہیں فقر پر زور دیا گیا ہے، کہیں مال پر زور دیا گیا ہے، کہیں ایسی صورتحال ہے کہ آپ دونوں میں فرق اعتدال پائیں گے۔ تو اس دونوں یہ مختلف قسم کے جو نسخے تجویز آپ فرماتے تھے وہ فرد کو اور جماعت کو سامنے رکھ کر کرتے تھے، اور خود آپ کے مزاج میں بھی ہمیشہ یہ رہا، آپ کے اپنے ذاتی تجربے میں بھی، لوگوں سے تعلقات میں، ویوہار میں اور ایک دوسرے سے میل جول میں بھی یہی صورتحال ہوتی تھی۔ سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف وجوہ سے بہت حکمتوں کی وجہ سے بہت شادیاں کی تھیں۔ ان بیویوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا تھا جو فطری تھا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ خالص نفسیاتی طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے بخاری میں جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دو حصوں میں، دو حزب میں، دو گروپوں میں بٹ گئی تھیں۔ ایک حضرت عائشہ کا گروپ تھا اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا گروپ تھا۔ ان دونوں کے درمیان اور باقی 4 ازواج ایک تھیں، 5 ایک طرف ہو گئی۔ اس طرح سے نتیجہ یہ ہوا کہ 2 گروپ بن گئے تھے اور میں اختلاف ہوتا تھا صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسئلے پر۔ دوسرا صحابہ کرام کا مزاج یہ ہو گیا کہ وہ پہچانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، تو اگر ان کو تحفے بھیجنے ہوتے تھے، کھانے بھیجنے ہوتے تھے جو عام طور سے آتے تھے،
روز ہی آتے تھے کھانے آپ کے پاس. جو صحابہ کرام حضرت اسد بن زرارہ روزانہ بھیجتے تھے, حضرت سعد بن عبادہ روزانہ بھیجتے تھے, اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام. لیکن جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی اس دن تو کھانوں کی جھڑی لگ جاتی تھی, ہر چہار طرف سے کھانے آتے تھے, اور ظاہر بات حضرت عائشہ کے لیے کافی نہیں ہوتے تھے, باقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر دیتے تھے. لیکن حضرت ام سلمہ کے دوسرے گروپ کو اختلاف تھا اس بات سے کہ حضرت عائشہ کی باری پر اتنا توجہ صحابہ کرام کیوں دیتے ہیں. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات مسرور ہے, جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار, میں آیا تیرے دربار, میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام, سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام, حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ, جشن میلاد النبی, ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے, گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر, اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. مومنوں خوشیاں مناؤ, آج ہے روز خوشی, خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ. درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ. ہر سانس میری وقف درود و سلام ہے, دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل, آقا کی صرف ایک توجہ کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے, روزہ پاک کو آنکھوں میں بسانے والے. مغفرت کا راستہ راہ نجات, مغفرت کا راستہ راہ نجات, راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر نعتیں. میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو, جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو, فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے نتیجے میں ایک بہت اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ام سلمہ نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہ عائشہ کے معاملے میں عدل فرمائیں. آپ نے بہت خوبصورتی سے ان کو جواب دیا کہ تم عائشہ کے سلسلے میں مجھ پر الزام مت رکھو اور اس معاملے میں بحث بھی مت کرو, اس لیے کہ عائشہ وہ واحد بیوی ہیں جن کے لحاف میں وہی اتری. حضرت ام سلمہ عالمہ تھیں, فاضلہ تھیں, کو سمجھ گئیں بالکل اچھی طرح سے, چنانچہ خاموشی کے ساتھ واپس چلی گئیں. اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن بھی تھیں, وہ بہت تیز ترار خاتون بھی تھیں,
انہوں نے آ کے بحث شروع کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی طرف دیکھتے رہے. حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھتی رہیں کہ اجازت ملے تو وہ بھی جواب دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. حضرت عائشہ نے حضرت زینب کی ایک ایک بات کا جواب دیا اور ان کو لاجواب کر کے واپس بھیج دیا. یہ بہت بنیادی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عائشہ خود بڑی فصیح و بلیغ تھیں اور حضرت زینب بھی بہت فصیح و بلیغ زبان رکھتی تھیں اور بڑی پڑھی لکھی خاتون تھیں. اس کے بعد دوسرے حزب کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو ٹالتے نہیں تھے. چنانچہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا, ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا جو ہمیشہ آپ کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں اور ازواج مطہرات میں سے یا بیٹیوں میں سے خاص طور سے کوئی آتا تھا تو آپ اس کا استقبال کرتے تھے اور حضرت فاطمہ کا تو بہت ہی احترام کرتے تھے اور آپ ہمیشہ اس پیشانی چومتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ نے آ کر کے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ ازواج کو شکایت ہے عائشہ کے بارے میں تو آپ اس کو دور فرما دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ اختیار فرمایا. کہنے کہ بقول شبلی جانب ادھر, کیا تم اس کو نہیں چاہتی ہو جس کو میں چاہتا ہوں؟ حضرت فاطمہ اسی وقت واپس چلی گئیں اور انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. حضرت ام سلمہ اور دوسری ازواج سے جا کے کہا کہ آئندہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ کے بارے میں مت بھیجنا. یہی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا معاملہ تھا. دونوں برابر کے مکان میں رہا کرتی تھیں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا دریچہ تھا جس سے دونوں آپس میں باتیں کر لیا کرتی تھیں. اس میں کسی دن اختلاف دونوں میں پیدا ہوا اور حضرت عائشہ نے بھی شکایت کی, حضرت فاطمہ نے بھی شکایت کی کہ آج حضرت عائشہ نے یہ بات کہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا دونوں کو اور اس اختلاف کو بچنے کے لیے کہ آئندہ کبھی یہ اختلاف جڑ نہ پکڑنے پائے ماں بیٹی کے درمیان, لہذا اس دریچے کو بند کرا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح سے اختلافات کا جہاں صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوتے تھے, حضرت ابو بکر حضرت ابو عمر سے کے درمیان اختلاف ہوا یا دوسرے بزرگوں کے درمیان بہت سے اختلافات ہوئے, ان کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ آپ نفسیات سے کام لیتے تھے. اسی طرح سے آپ نے سماجی زندگی میں دوسرے مقامات پر بھی بہت سے کام کیے. مثلا آپ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت زینب نے اور حضرت حفصہ نے ایک مرتبہ کھانا بھیج دیا حضرت عائشہ کے ہاں. حضرت عائشہ پکا نہیں پائی تھی اس وقت تک. وہ خادمہ کھانا لے کے آئی تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, وہ نکلی اور انہوں نے پیالے میں ہاتھ مارا, وہ ٹوٹ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نیچے گر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا, نیچے آپ بیٹھ کر کے وہ کھانا اٹھاتے گئے اور دسترخوان پر رکھتے گئے اور باندی سے کہتے گئے تمہاری ماں کو غصہ آ گیا, تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. حضرت عائشہ کو احساس ہوا اس بات کا کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے. کھانا تو آپ نے رکھ لیا, پہلا تو ٹوٹ گیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس, جب اس کے گفتگو سے حضرت عائشہ کو احساس ہوا کہ یہ تو غلط کام ہو گیا ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا اب ازالہ کیسے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹوٹا ہوا پیالہ یہاں رکھ لو اپنے پاس اور ایک نیا تازہ دوسرا پیالہ جو بغیر نقص کے ہو وہ بھیج دو. چنانچہ انہوں نے اس طرح سے بھیج دیا. یہ نفسیات آپ نے پہچانی تھی. غصے کے عالم میں اگر آپ غصہ گرمی کرتے, زد و کوب کرتے یا ڈانٹ پھٹکار لگاتے تو وہ معاملہ خراب اور ہو جاتا, لیکن آپ نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سلجھا لیا. سماجی معاملات میں بھی دیکھیے تو سارے جتنے سماجی معاملات ہوں گے یہ تو گھریلو معاملات تھے, سماجی معاملات میں بھی آپ نے ہمیشہ نفسیات کا ذہن میں رکھا کہ کس موقع پر کون سی چیز رکھنی چاہیے, اور صحابہ کرام کے درمیان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے مقام و مرتبے کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شکایت ہوئی حضرت بلال اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ابو سفیان بن حرب اموی رضی اللہ عنہ کو جو مسلمان ہو گئے تھے وہ کچھ سخت باتیں کہیں. ان کو دیکھا تو باتیں, کسی نے کہا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اس دشمن اسلام کو ختم کیا جائے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, ایسے اتنے بڑے آدمی کے بارے میں جو قریش کا سردار ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے.
واپس آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اپنا یہ واقعہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منزلت کیا اتنی بڑی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو بہت چاہتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، لیکن اور ان سے محبت بھی فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ شاید تم نے اللہ کے دوستوں کو، اولیاء اللہ کو ناراض کر دیا ہے، جاؤ ان سے معافی مانگو۔ حضرت ابوبکر صدیق لرز گئے، فوراً واپس آئے اور حضرت بلال اور حضرت خبیب وغیرہ سے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، شاید آپ لوگوں کو ناگوار ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل ناگوار نہیں ہوا، آپ نے جو بات کہی تھی صحیح کہی تھی، اور ہم نے آپ کو اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہم نے آپ کو معاف کیا، اور اس میں ہمیں کوئی خلش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات کا اسی طرح سے مرد عورت کے بارے میں بھی ہمیشہ خیال رکھا۔ دین کی تعلیمات میں دیکھیے، آپ کے اسوے میں دیکھیے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ عورت اور مرد کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کی جو نفسیات ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول۔ ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں، پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے، کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے، بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر دیکھیے۔ ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔